أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود سوائے اس ایک کے کوئی اور نہیں ہے. کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو؟ کل کی گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید
جو کہ کتابی صورت میں نہیں بلکہ خدا اور پیغمبر کی درمیانی گفتگو کی صورت میں نازل ہوا ہے، وہ مالک کہتا رہا ضرورت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً پیغام الہی آتے رہے اور پیغمبر اسے پہنچاتے رہے۔ یہ ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، باطن اس سے کہیں زیادہ دقیق ہے، لیکن اس پر گفتگو مقصود نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کی عام روزمرہ کی گفتگو میں مختلف انداز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کہیں عام گفتگو ہے، کہیں پروردگار عالم نے چیلنج کیا ہے، کہیں کچھ۔ بعض وہ مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے۔ کل اس لفظ کو بیان کر رہا تھا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں ایک مرتبہ بھی پروردگار عالم نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا، جب بھی کہا تو یا ایھا الذین آمنو کہا، یعنی انسان کے ساتھ اگر کوئی صفت اس کو پروردگار سے مخاطب بناتی ہے تو وہ صفت ایمان ہے۔ ایھا الناس کہہ کے پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے، اے لوگوں، لیکن جب کسی صفت کو لگایا تو یہ تاکہ یہ تمہیں پتہ چل جائے، تم سمجھ لو کہ اگر تم پروردگار کی نظر میں خطاب کے قابل بنو گے تو وہ صفت ایمان ہے۔ ایمان اسلام سے مختلف ہے۔ کل میں نے اس پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی اور اسی سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کے لیے جب قرآن مجید نے کہا تو لفظ قلب کا استعمال کیا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب اسلام کے لیے کہا پروردگار عالم نے تو لفظ قول کا استعمال کیا۔ قول یعنی کہنا، زبان سے رہتا ہے، زبان تک رہتا ہے۔ یعنی اسلام وہ ہے کہ جو زبان پر آ کر کے اظہار ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام وہ ہے جو زبان سے اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان وہ نہیں ہے جس کا اظہار زبان سے کیا جا سکے۔ نہیں، اظہار زبانی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، اسلام کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں کافی ہے، لیکن کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، یہ کہنا اس کا کافی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے، یعنی روح کی گہرائیوں میں ابھی اسلام نہیں اترا۔ پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں۔ یعنی اس سے ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلام وہ ہے جو زبان پر آ کر کے بولا جا سکتا ہے، لیکن ایمان وہ ہے جو روح کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے، زبان سے نہیں بولا جا سکتا۔ اب اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے تو اس کی زبان سے نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس کی روح بتائے گی کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مرحلہ یعنی روح، اب میں ذرا سا اور اس کی وضاحت کروں تاکہ بات اور آسانی سے پہنچ سکے۔ اسلام اور ایمان، توجہ کیجئے، ایک مرحلہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلا مسئلہ یہی ہے اسلام کے لیے۔ انسان مسلمان اسی جگہ سے بنتا ہے،
کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ انسان مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر نے بھی یہ کہا تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ پہلا زینہ جو اسلام کے لیے بنایا گیا اور آخری زینہ جو اسلام کے لیے بنایا گیا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جو میں نے عمدن اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ پہلا زینہ بھی لا الہ الا اللہ ہے اور آخری زینہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ کیسے ہے؟ اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو آپ کے سامنے بات کو ثابت کر پاؤں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ قرض ہے کبھی اور۔ پہلا زینہ اس لیے ہے کہ تم زبان سے کہو، پیغمبر نے کہا لقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، زبان سے کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، یہ پہلا زینہ ہے۔ اس کے بغیر انسان کے مسلمان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مرحلہ یعنی کیا؟ سارے خداؤں کا انکار کرو، باطل خداؤں کا، اور حق خدا کو قبول کرو۔ اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کا نام ہے کلمہ توحید، اور اسی کا نام ہے آغاز اسلام۔ یہی کلمہ ایمان کب بنے گا؟ توجہ کیجئے، ایمان کے لیے بھی پہلا زینہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اسلام کے لیے بھی پہلا زینہ یہی لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ اور لے کر کے آئے گا کسی دوسری چیز کو، اور پھر نہیں، یہی لا الہ الا اللہ ایمان کے لیے بھی پہلا زینہ ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ اسلام کے لیے بھی پہلا زینہ ہے۔ کیسے؟ بس اسی بات کو اگر ہم محسوس کر لیں گے تو بات کی ساری باتیں ہمارے لیے آسان نظر آئیں گی۔ اسلام کے لیے پہلا زینہ ہے تاکہ زبان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ، جو ہمارے یہاں مسجدوں سے 5 مرتبہ آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ کلمہ زبان سے کہا جائے گا لا الہ الا اللہ، اسلام کا پہلا زینہ بنے گا۔ یہ بات ذرا سا اور بعد کی ہے، لیکن چونکہ شروع کر چکا ہوں کل سے لہذا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہی کلمہ ایمان کا زینہ کب بنے گا؟ پہلا۔ ایمان کا آخری زینہ بھی یہی لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن آپ توجہ کیجئے، اسلام کا پہلا زینہ یہی لا الہ الا اللہ، اسلام کا آخری زینہ یہی لا الہ الا اللہ، ایمان کا پہلا مرحلہ یہی لا الہ الا اللہ، ایمان کا آخری مرحلہ یہی لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے، میں نہیں معلوم، لگ تو یہی رہا ہے کہ پہنچ نہیں پاؤں گا، لیکن بہرحال اگر ہوا تو شاید آخری مجلس میں گزارش کروں آپ کے سامنے، یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا آخری مرحلہ ہے۔ کائنات میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا وجود نہیں ہے مستقلاً۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، لیکن بس یہی افسوس یہی ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا ان چند روزہ گفتگو میں، لیکن بہرحال یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا مرحلہ بھی، یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا آخری مرحلہ بھی۔ کیوں؟ چونکہ ایمان اپنے اندر درجات رکھتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایمان اپنے اندر درجات رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان تم لا چکے ہو پھر سے لے آؤ، ریسیٹ کرو اپنے ایمان کو، نہیں، ریسٹور کرو اپنے ایمان کو، نہیں، ایمان کے جس مرحلے پر کھڑے ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر ابھی تمہارا ایمان پہلے درجے پر ہے تو اے پہلے درجے پر ایمان لانے والو دوسرے درجے پر ایمان لاؤ۔ آیت کو اس طریقے سے محسوس کرنا پڑے گا، اور جب ہم دوسرے درجے پر آ گئے تو آیت نے پھر آواز دی اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی ایک درجہ اور آگے بڑھو۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ آیت کیا ماہ مبارک رمضان سے مخصوص ہے؟ یہ آیت کیا ماہ محرم سے مخصوص ہے کہ جہاں ایمان کا ظہور ہو؟ نہیں، یہ آیت ہم سے 2400 گھنٹہ یہی کہہ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے نہیں معلوم میری بات کہاں تک محسوس ہو پائے گی۔ آیت 24 گھنٹہ دن میں یہی کہہ رہی ہے دن اور رات کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ جہاں پر ابھی ہو ایمان کے مرحلے پر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ابھی جن معارف کو تم نے لیا ہے اس سے آگے کی سوچو۔
اور میں یہاں پر ایک ہلکا سا سہارا لوں جناب امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام. دونوں اماموں سے حدیث موجود ہے اور آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے اعتبار سے سہارا لے رہا ہوں. من استوى یوماہ فہو مغبون. جس انسان کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ انسان گھاٹے میں ہے. عجب جی. من استوى یوماہ، مثلا آج جمعہ گزر گیا، کل پنجشنبہ گزرا تھا جسے ہمارے جمعرات کہتے ہیں. لیکن عجیب بات، بعض جگہ پوسٹر جی لکھتا ہے جمعرات کو دن میں 9 بجے مجلس کا اعلان، مثلا رات بھی ہے دن بھی ہے 9 بجے بھی ہے. جمعرات یعنی جمعے کی رات، شب جمعہ مقصود ہوتا ہے اس سے، لیکن بہرحال اپنے آپ سے مشہور ہے. جمعرات شروع ہوتی کب سے؟ صبح سے لے کر کے. رات صبح سے کہاں شروع ہوتی ہے؟ رات شام سے شروع ہوتی ہے. شب جمعہ مراد ہے جمعرات سے، لیکن بہرحال استعمال ہو رہا ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے. پنجشنبہ اصل میں لفظ پنجشنبہ. بہرحال پنجشنبے کا دن گزرا کل، آج جمعے کا دن گزرا. اگر ہمارا کل کا دن اور آج کا دن ایک جیسا گزرا تو ہم گھاٹے میں ہیں. ہم ہو یا آپ ہو فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو، کسی بھی فن میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اگر مومن آئے تو گھاٹے میں آئے. اور منافق اور کافر ہے تو ہے گھاٹا، اس سے بحث ہی نہیں ہے. امام آگے بڑھتے وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ خَيْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ. جس کا دوسرا دن پہلے دن سے اچھا ہو، بہتر ہو، وہ انسان حسرت اٹھائے گا، رشک اٹھائے گا. کیوں؟ کاش اور بہتر ہوتا، کاش اور بہتر ہوتا. مثلا آج کا کل کا دن جو گزرا تھا اور آج کا دن جمعہ اگر کل والے دن سے بہتر گزرا تو مغبوط ہے انسان قیامت میں. کیوں حسرت اٹھا رہا ہے؟ کاش اور بہتر گزرا ہوتا. اور اب آپ تیسری مرحلے کو خود ہی سمجھ آئیں گے. وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ. اور وہ انسان جس کا دوسرا دن پہلے دن سے برا ہے وہ انسان ملعون ہے. جناب امام کاظم نے فرمایا وہ انسان ملعون ہے. جناب امام صادق نے فرمایا اس انسان کے لیے موت بہتر ہے حیات سے. دیکھ رہے ہیں آپ میرے عزیزو، یہ احادیث ہیں، شوخی نہیں ہے، مزاح نہیں ہے کہ ہم اسے سن کر کے گزر جائیں. اور ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو آئینہ دکھانا خوب جانتے ہیں لیکن خود آئینہ دیکھنا نہیں جانتے. یہ مصیبت ہے. اگر کوئی خطیب کسی بات کو کہہ رہا ہو، مجمع ادھر ادھر دیکھتا ہے، یعنی اس کے لیے ہے اس کے لیے ہے. ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ادھر دیکھنا چاہیے. یہاں کیا ہے؟ کسی کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، اپنے لیے پڑھا جا رہا ہے. خطیب کوئی بھی ہو وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہر سننے والے کو چاہیے کہ میں کہاں ہوں. امام باقر نے، امام صادق نے، امام کاظم نے علیہم السلام ہمیں ایک آئینہ دکھایا ہے. اس آئینے میں ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی صورت دیکھنا ہوگی، دوسرے کی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اگر کوئی پڑھنے والا اپنے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ خود گھاٹے میں ہے. سننے والا اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سن رہا ہے تو وہ گھاٹے میں. فرق نہیں پڑتا چونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 دن اگر ایک جیسے ہو گئے تو انسان گھاٹے میں ہے. کیوں گھاٹے میں ہے؟ یا کیوں حسرت اٹھا رہا ہے کاش بہتر ہوتا؟ کیوں؟ چونکہ قرآن کی آیت بار بار کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. یعنی تم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا تو گھاٹا نہیں تو اور کیا ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خیر بات تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اس مرحلے سے کہ اس جگہ پر آ کر کے اگر ایک جیسا رہ گیا. ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر آن
آپ اٹھا کر کے تفاسیر میں دیکھیں، مفسرین سے پوچھیں، یہ آیت نہ کسی دن کے لیے ہے، نہ کسی ہفتے کے لیے ہے، نہ کسی مہینے کے لیے ہے، نہیں، ہر لمحہ یہی کہہ رہی ہے۔ جیسے اگر قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فلاں دن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، فلاں گھنٹے میں سچوں کے، نہیں، ہر لمحہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اب خود ایک یہ بہت بڑا بیان ہے، یہ کیا مطلب ہے عیسی کریمہ کا؟ اسی طریقے سے یہ آیت کہہ رہی ہے ہر لمحہ مجلس میں آئے تھے ایک ایمان کے ساتھ، اٹھو تو آگے بڑھ کے اٹھو، چاہے پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو فرق نہیں پڑتا، وہ بانی مجلس ہے، وہ خطیب مجلس ہے، وہ ذاکر مجلس ہے، وہ سوز خان ہے مجلس کا، وہ نوحہ خان ہے مجلس کا، وہ سینہ زن ہے مجلس کا، وہ فرش بچھانے والا ہے مجلس کا، وہ شرکت کرنے والے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اگر آ کر کے بیٹھے تھے تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر اضافہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اگر پڑھنے والا اضافہ نہ کر سکا تو اس کا گھاٹا ہے، سننے والے اضافہ نہ کر سکے تو ان کا گھاٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو ایمان کے مرحلے پر بھی پہلا زینہ لا الہ الا اللہ، آخری زینہ لا الہ الا اللہ۔ کیسے؟ میں انشاءاللہ اس سے عرض کروں گا اگر پہنچ پایا اس مقام تک، لیکن آج میرے کہنے سے اسے تسلیم کر لیں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ پہلا مرحلہ بھی یہی، اسلام کا پہلا مرحلہ بھی لا الہ الا اللہ، ایمان کا بھی پہلا مرحلہ لا الہ الا اللہ۔ فرق کیا ہے؟ بات واضح ہو جائے، فرق کیا ہے؟ پھر مومن پہلے مرحلے میں کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلمان پہلے مرحلے میں کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب اس کو اس آیت پر لے جا کر کے دیکھیے، وقالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ مثلا مثال میری طرف سے، پیغمبر کی طرف سے نہیں، قرآن کی طرف سے نہیں، میری طرف سے۔ مثلا یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں لا الہ کے سلسلے میں۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بات واضح ہو گئی اسی جگہ سے اگر آپ متوجہ ہیں۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ اسلام کا پہلا مرحلہ، لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا مرحلہ۔ اسلام کا پہلا مرحلہ کیسے ہے کہ زبان سے کہہ دو مسئلہ حل ہو گیا۔ کسی نے بھی کہہ دیا تلوار کھچی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، بات تمام ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے ایسے ہیں کہ سر پر تلوار رکھ کے بولتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، ان کو اسی کی فکر تھی کہ ہمارے اسلام کا گراف بڑھتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ کتنے ایسے بادشاہ گزرے، کتنے ایسے سلاطین گزرے جنہیں اسی بات کی فکر تھی کہ ہم مسلمان بناتے چلے جائیں، لیکن مسلمان تلوار کے زور سے تو بنایا جا سکتا ہے، تلوار کے زور سے کبھی مومن بنایا جا ہی نہیں سکتا۔ کل میری بات محسوس ہو جائے، تلوار کے زور سے آپ مسلمان تو بنا لیں گے، آج 10 مسلمان ہیں، کل 20 ہو گئے، پرسوں تلوار اور کھنچ گئی 25 ہو گئے، ایک دن اور چار مار دیے 40 ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ جائے گی تلوار کے زور سے، لیکن تلوار کے زور سے مومنین کی تعداد نہیں بڑھ سکتی، بلکہ ممکن ہے گھٹ جائے۔ اور جب نتیجہ دیکھیے گا ممکن ہے تعداد گھٹ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ مومن تب ہوگا جب یہ لا الہ الا اللہ زبان سے آگے بڑھے۔ اور قدرت نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ زبان سے آگے کسی کا بس چلنے والا ہے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے، پوری کائنات لگ جائے ہماری روح کو متاثر نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں مثال دوں گا تاکہ میری بات بچوں تک پہنچ جائے۔ پوری کائنات لگ جائے روح کو متاثر نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ اس شخص سے محبت کیجئے،
آپ کر لیں گے؟ نہیں، کہنے سے کیسے کر لیں گے؟ نہیں، آپ کو محبت کرنا پڑے گی۔ کیسے کر لیں گے؟ محبت ہے کہ انیچھک کریا ہے، ایسے تھوڑی کہنے سے آ جائے گی، وہ ایک آٹومیٹک چیز ہے۔ جب وہ چیز سامنے آئے گی جس سے مجھے محبت ہے، وہ خود بخود کھینچ لے گی ہمیں اپنی طرف۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں نہیں آپ کو محبت کرنا پڑے گی تلوار گردن پر؟ آپ نے کہا چش میں ابھی محبت کرتا ہوں، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، وہ خوش ہو گیا، ہو گئی محبت۔ کہ یہ محبت نہیں ہے، آپ نے تلوار کے زور سے محبت نہیں بنا کرائی۔ اگر کل کی تقریر یاد ہو آپ کو، تلوار کے زور سے محبت نہیں کرائی بلکہ ایک منافق بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کو۔ اچھا کئی لوگ کہہ چکے لیکن ابھی تک کوئی زیادہ خاص اثر نہیں ہوا، میں بھی اپنی بات کو کیوں بے اثر کروں؟ اگر آپ لوگ وعدہ کریں کہ آگے بڑھ جائیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں آگے بڑھیے یا نہ بڑھیے، ورنہ اس طرح کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہوں یا نہ کہوں۔ کتنا اچھا لگتا ہوگا نا کہ کوئی ہم سے بار بار کہے کہ آپ آگے آئیے، آپ آگے آئیے، امپورٹنس پیدا ہوتی ہے انسان کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بالآخر جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اگر بات محفوظ ہو، کس طریقے سے اگر ہم نے کہا محبت کرو، کرو گے کیسے نہیں؟ نکال کر ریوالور کنپٹی پر کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا بالکل بالکل میں فوراً محبت کر رہا ہوں۔ یقین سے بتاؤ محبت ہوئی یا نہیں ہوئی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ محب نہ بنا سکو گے ایسے، محب کے نام پر منافق تو بنا لو گے۔ تلوار کے زور سے منافق بنائے جا سکتے ہیں، مومن نہیں۔ تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جا سکتا ہے، مومن نہیں۔ مسلمان مجبوراً کہہ دے لا الہ الا اللہ، بات تمام ہو گئی۔ کتنے سلاطین کو اسی کی فکر تھی، اس ملک میں پہنچے مسلمان بنانا شروع کیے، اس ملک میں پہنچے فیکٹری لگا دی مسلمان بنانا شروع کیے۔ مومن نہیں بنا سکتے، بناتے کیسے؟ پہلے خود تو مومن بنے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے میں اس مقام سے میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ممبر بیٹھا ہوا ہوں، میں صرف ایک علمی گفتگو کر رہا ہوں، کسی خاص سے نہ کوئی میری مراد ہے نہ گفتگو میں کہیں جانے والی ہے۔ ایک علمی گفتگو ہے قرآن کے دائرے میں، جو اسے محسوس کر سکتا ہے محسوس کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زور و زبردستی سے کسی کو جب محب نہیں بنایا جا سکتا، محب یعنی چاہنے والا، لاکھ میں آپ کو دولت دے دوں اس کو چاہیے، آپ کہہ دیں گے زبان سے میں بہت چاہتا ہوں، صبح سے شام تک کہتے رہیے گا، پیسہ اور مل جائے گا، لیکن دل میں نہیں آ سکتی کوئی چیز، اس لیے کہ روح میں اترنا مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ وہاں کسی کا اختیار چلتا ہی نہیں، اتنا پاورفل بنایا ہے پروردگار عالم نے جناب انسان کو کہ جس کی روحانی کیفیت پہ کسی کا اختیار چلتا ہی نہیں۔ یہ میں مختلف مرحلوں پر کہہ چکا ہوں، اور کبھی اگر موقع ہوگا تو ایک مکمل گفتگو ہونا چاہیے 4-5 دن لا اکراہ فی الدین پر، تاکہ معلوم ہو کہ انسان ہے کیا، پروردگار نے یہ کہا کیوں۔ لیکن آج اسی حد تک گفتگو ہے کہ کچھ بھی کر لیں کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، چونکہ ایمان کا تعلق ہے روح سے، اور روح پر کسی کا اختیار چلتا ہی نہیں، اس کے تقاضے الگ ہیں۔ میں عرض کروں گا کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی زبردستی ہم سے محبت نہ کروا سکتا، نہیں کروا سکتا، اور کوئی زبردستی ہم سے نفرت بھی نہیں کروا سکتا۔ ہم آپ سے کہیں اس انسان سے نفرت کیجیے، آپ کیسے کریں گے؟ چاہتے ہیں اسے، آپ اس کے اخلاق سے محبت ہے، اس کے اطوار سے محبت ہے، اس کی شخصیت سے محبت ہے، لاکھ کہوں پسٹل رکھ دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں نفرت کر رہا ہوں، لیکن پھر وہی منافقت ہے،
نفرت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا تعلق بھی روح سے ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اتنے مارے گئے، اتنے کاٹے گئے، اتنے جلائے گئے، تاریخ پر ورق پر ہماری سرخیاں مل جائیں گی، لیکن 1400 برس گزرنے کے بعد بھی جس سے محبت تھی ہے نہ کم ہوئی نہ کسی کے پاس جا سکی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے. تو بالآخر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ اسلام کا بھی پہلا زینہ، یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا بھی پہلا زینہ. فرق کیسے معلوم ہو؟ کا فرق ایسے معلوم ہوگا جب زبان سے کہہ دے تو لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا تو مسلمان ہو گیا. خوف سے کہا، ڈر سے کہا، لالچ میں کہا، کسی طریقے سے کہا، مصلحتاً کہا، سیاستاً کہا، بحث نہیں. چونکہ منافق مسلمان ہوتا ہے. بھئی جب مسلمان ہوگا تبھی تو منافق بنے گا، ورنہ اگر مسلمان نہیں ہوگا تو کافر رہے گا جیسے تھا. اس نے کفر سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا نفاق کی طرف اسلام کے پینل سے. صرف اتنا ہی تو ہوا کہ وہ مسلمان ہوگا تبھی تو منافق ہوگا. مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کر دوں. عجب بات ہے، میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا سورہ منافقون نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء المنافقون. میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا؟ جب منافق آتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں بات کو. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر. کیا اگر قرآن اس طریقے سے کہتا تو کوئی مشکل تھی عربی گرامر کے اعتبار سے؟ وَإِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ، ہم گواہی دیتے ہیں، اِنَّهُ یعنی پیغمبر لرسول اللہ. قرآن اس طرح نہیں کہا. یہ چونکہ گرامر کا مسئلہ بہت رک کر کے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، بیچ میں بات آئی ہے، تفصیل کبھی پھر. اذا جاء المنافقون، ایک کاف لگایا گیا، کاف خطاب ہے. اذا جاء المنافقون وقالوا نشهد انک لرسول اللہ. کاف دو جگہ لگا، کاف خطاب ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی منافق کا پیغمبر سے غیبت کا رابطہ نہیں ہے، حضور کا رابطہ ہے. بات محسوس ہو رہی ہے؟ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس جملے کی، ورنہ بہت ہے یہاں کہنے کے لیے. اذا جاء المنافقون، جب پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں، یہ منافق یعنی منافق وہ ہے قرآن کی زبان میں جس نے پیغمبر کو دیکھا بھی، پیغمبر سے مثلا مصافحہ بھی کیا، زیارت بھی کی، گفتگو بھی کی، ساتھ بھی رہا. قرآن مجید کا اگر آپ سلیس ترجمہ کریں تو یہی تو آئے گا. اب کسی بھی ترجمے کو اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی الگ نہیں کر سکتا. جب آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر کے پاس آیا بھی، پیغمبر کے پاس گواہی بھی دی، پیغمبر سے خطاب بھی کیا، پھر بھی منافق رہا. اللہ نے دائرہ نفاق اتنی تاکیدوں کے باوجود، اتنی حد بندیوں کے باوجود یہ منافق رہا. کیوں رہا منافق؟ پیغمبر کے پاس آ کر کے بھی منافق رہا. اب ایک لفظ یہاں پر ہے جو میں آپ کے سامنے استعمال ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی ہوگا تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا آپ کے سامنے. اتنے کے باوجود بھی منافق رہا. منافق کے معنی کیا ہے؟ اسی گواہی سے دیکھیں. منافق کے معنی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں.
اذا جاءک الکافرون نہیں ہے، اذا جاءک المنافقون، منافق کے معنی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ چکا اس کے باوجود جھوٹا ہے، کیوں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، پروردگار گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ وہی تو کہہ رہا ہے پروردگار جو تو کہہ رہا ہے، بات تو صحیح ہے، اسی لیے اس نے بریکٹ میں رکھ کر کے صاف کیا خدا نے پہلے، واللہ یعلم انک لرسول، خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اس مسئلے کو الگ کرو، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی جھوٹی ہے، منافق کی تعریف میں کہنا نہیں ہے، سچ بول رہا ہو ممکن ہے۔ دیکھیے بات بہت اور گہری ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں روک رہا ہوں، منافق جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے۔ اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو سچ بول رہا ہے منافق، کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صحیح تو ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر جھوٹا کہاں سے ہوا؟ اگر ایک انسان ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے آ کر کہا کہ آپ مثلاً یوں ہیں تو سچ بول رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سچ بول رہا ہے، چونکہ ہم زبان سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سچ بول رہا ہے۔ پروردگار نے پیغمبر کو اسی زبان سے دھوکہ کھانے سے روکا، پیغمبر دھوکہ نہ کھائے گا مگر راوی دھوکہ کھا جائے گا، وہ ہر گواہی دینے والے کو مومن لکھ دے گا۔ پیغمبر قرآن مجید نے کہا سوچو، ہر گواہی دینے والا مومن نہیں ہے، تاریخ کے دامن کو دیا، مورخ کو سمجھایا، راوی کو سمجھایا، حدیث نقل کرنے والے کو سمجھایا کہ جو پیغمبر کے پاس جا کے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسے مومن نہ سمجھ لینا، ممکن ہے کہ جھوٹا ہو، ممکن ہے کہ منافق ہو۔ کیوں جھوٹا ہے، کیوں منافق ہے؟ کیونکہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے یقین نہیں رکھتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کہ جب دل و زبان ایک ہو جائے۔ مومن تب ہوگا جب دل و زبان ایک ہو جائے۔ اور ہمیں، یہ میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، اس کی تمرین کرنی چاہیے کہ ہم اتنا ہی بولیں جتنا ہمارا دل گواہی دے رہا ہو، اور نہ چپ رہے ہیں۔ اور ضروری ہے کہ اگر اللہ نے زبان دی ہے تو بولتے رہیں، جیسے بقول عالم دین کے کہ بعض لوگوں کی زبانیں برساتی نالا ہوتی ہیں کہ جو آیا بہہ گیا، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ سوچا، کچھ بھی نہیں، جو زبان پر آ جائے اللہ نے منہ دیا بولنے کے لیے کھول دیے بول دیے۔ یہ بحث نہیں ہے، امتحان تو اسی جگہ پر ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، ایسا نہ ہو کہ بولو پھر تولو کہ شرمندگی ہو، پہلے تول لو پھر بولو تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے اور ایمان بھی سلامت رہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ سامنے والے کا نقصان نہ ہوگا، میرا اپنا نقصان ہوگا، ہم منافق ثابت ہوں گے، وہ تو جو ہے وہ رہے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پہلے انسان سوچے کیا کہہ رہا ہے، جوانوں کے لیے ہے، پہلے محسوس کرے جو بات ہے۔ دیکھیے اب اسے ایک آدھ جگہ اسی پر سوال کیا گیا، لہٰذا میں ذرا سی ایک ہلکی سی وضاحت کروں آپ کے سامنے۔ ہر چیز کا ایک انداز ہے، اب یہ گفتگو شاید جانے کہ اس کے لیے لو، لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے اسلام کو، تعلیمات اہل بیت کو اور دین کو ایک کارٹونی حیثیت سے سمجھا ہے اور بنایا ہے۔ کیا مطلب ہوا کارٹونی حیثیت سے؟ آپ نے کارٹون دیکھا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ تو آتے ہی ہوگا، نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھیے۔ کارٹون کسے کہتے ہیں؟ جس کے اعضاء میں بیلنس نہیں ہوتا، جس کے جو اعضاء جسمانی ہے، پارٹس آف باڈی، اس میں بیلنس نہیں ہے۔ ہاتھ بہت لمبے، پیر چھوٹے چھوٹے، پیر بہت لمبے، بدن چھوٹا سا، بدن ہیکل، سر چھوٹا، بدن چھوٹا سا سر بہت بڑا۔ ایسا ہوتا نہیں کارٹون میں، اسے کارٹونی کہتے ہیں۔ ایسا کارٹونی کہلاتا ہے، کارٹون ہوتا ہے وہ۔ کیوں؟ چونکہ اعضاء میں بیلنس نہیں ہے۔
یہی حال تقریباً ہمارے دین کا ہے، ہمارے اسلام کا ہے، ہمارے مذہب کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے، کہ بیلنس نہیں ہے ہمارے دین میں. ایک طرف بھاگے تو بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دی. مسجد میں آئے تو گر گر پڑ رہے ہیں مسجد میں، باقی سب غائب، کسی زندگی سے مطلب نہیں، صرف مسجد. اگر باہر چلے گئے تب ادھر سے غائب ہو گئے، ادھر ہی چلے جا رہے ہیں. بیوی کو چاہنے پر آئے تو ماں باپ بھائی بہن سب غائب، اسی کے پیچھے لگے چلے جا رہے ہیں. ماں کی محبت جوش میں آئی تو بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا. یہ کارٹونی اسلام ہے، حقیقی نہیں. اسلام ایک بیلنس مذہب ہے جو ماں کو ماں کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے، بیوی کو بیوی کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے، بھائی کو بھائی اور دوست کو دوست کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں بیلنس دیکھنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور یہ زندگی میں بیلنس پیدا کرنا کوئی شوخی نہیں ہے. ایسے لوہے کے چنے چبانا پڑتے ہیں کہ اس کے چکر میں اس پر ظلم نہ ہونے پائے، اس کے چکر پہ اس پر ظلم نہ ہونے پائے. اس کے لیے بہت کافی کچھ پڑھنا پڑتا ہے انسان کو. بھائی میں عرض کر رہا ہوں، ایک انسان ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. اگر وہی کیا جو ہم جانتے ہیں تو مشکل، اگر وہ نہیں کیا کچھ اور کیا تو ہم منافق. بیلنس کیسے کریں؟ میں نے عرض کی تھی مثال، یہاں نہیں، اپنے نیچے ممبر کے آپ کے سامنے بھی کہہ دے رہا ہوں. ایک انسان ہے، ہمارا دشمن صحیح، لیکن ہمارے دروازے پر آ گیا، گھر میں آ گیا، عنوان دشمنی ختم ہو گیا، عنوان ضیف اور مہمان آ گیا. اگر دشمنی کی حیثیت سے سامنے ہوتا تو ہمارا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. اسلام کہہ رہا مہمان بن کر کے آ گیا، دشمنی بھول جاؤ، اب مہمان نوازی کے فرائض انجام دو. یہ منافقت نہیں ہے، اہل اسلام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو بالآخر جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی اسی جگہ پر رک کر کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. عزیزو، اسلام کا پہلا زینہ بار بار کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اور یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا بھی پہلا زینہ. درست؟ فرق کیسے معلوم ہو؟ ایک انسان نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم سمجھ گئے کہ انسان مسلمان ہے، بات تمام. ایک انسان نے اور کہا لا الہ الا اللہ، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ مومن ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ معیار کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا، اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام اور ایمان کا معیار کیا ہے. دیکھیے، لا الہ الا اللہ یہ زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، 1-2-3 سیکنڈ کا کام ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض مومنین کی سپیڈ تو اور تیز ہوتی، 1-2 سیکنڈ کا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. نہیں، ہاں دیکھیے کتنا سناٹا مجمع پر. یہ 2 چیزوں کی علامت ہوتا ہے، یا سو گئے یا سوچنے لگے. لیکن میرا مجمع سو نہیں رہا، الحمدللہ سوچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لا الہ الا اللہ ایمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ اسلام بھی ہے. معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کہ کوئی معبود نہیں، الہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے. لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں ہے اس قابل جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. ہو اب وہ جو آخری گفتگو ہے اگر وہاں تک پہنچوں تو آپ کو اس کا اندازہ اور ہوگا. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن آج اسی مرحلے تک سنیں، اگر پہنچ سکا وہاں تک تو اور لطف آئے گا اس لفظ لا الہ الا اللہ کا. کوئی معبود نہیں ہے کائنات میں، کوئی معبود نہیں ہے. کیا؟ کوئی لائق پرستش نہیں. کیوں لائق پرستش نہیں؟ چونکہ کوئی کائنات کو کنٹرول کرنے والا نہیں، کوئی کائنات کا خالق نہیں،
کوئی کائنات کا مالک نہیں، کوئی کائنات کا رب نہیں، کوئی کائنات پر اختیار رکھنے والا نہیں، کوئی کائنات میں صاحب اثر نہیں. یہ سب اسی معبود سے نکل رہا ہے نہ. پھر کیوں پرستش کرنا ہے؟ اگر دوسرے بھی ہیں تو یہی کیوں؟ اگر دو آدمی ایک جیسے ہوں، میں آپ سے کہوں اس کے سامنے جھکیے، اس کے سامنے نہ جھک جائے گا. کیوں؟ جب دونوں ایک جیسے تو جس کے پاس چاہے جھک جاؤں. لیکن جب خدا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اگر کوئی نہیں یعنی کوئی نہیں، کسی چیز میں کوئی نہیں. توجہ کریں، اسی لیے کہا گیا لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود عالم پر کوئی اثر کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. محسوس کیا آپ نے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کائنات میں کسی قابل نہیں ہے. میں کیسے وضاحت کروں آپ کے سامنے، چونکہ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہوں، مقدمات بہت سے رہ جاتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی اس کائنات میں کسی قابل ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. پھر میں آپ سے عرض کروں گا، ممبر سے بیٹھ کر کے اس جملے کا کہنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں لا کر کے اس جملے کا محسوس کرنا بہت مشکل ہے. وہ خدا کون ہے جو جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے عمل کر سکتا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ للہ جنود السماوات والارض، آسمان و زمین پروردگار عالم کا لشکر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میری بات محسوس نہیں ہوگی. میں مجبور ہوں کہ مثال کا سہارا لوں آپ کے سامنے. شاید مجھ سے پہلے بیان کیا ہو، لیکن مثال کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ بات محسوس ہو جائے. ابرہا نے کعبے پر حملے کی تیاری کی. یمن سے آیا مثلا، مکے پر حملہ کیا، تاراج کیا، مکے کو لوٹا پھونکا، اسیر کیا، سب کچھ. اب اس کے بعد کعبے کو ڈھانا ہے، اسے ختم کرنا ہے. توجہ کیجئے گا، کیونکہ میں واقعات نہیں، صرف اس سے نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں. اور اس نے جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹ اسیر کر لیے، قید کر لیے، پکڑ لیے، اور اونٹ والے جو شتربان تھے انہیں بھی پکڑ لیا. یہ اطلاع جناب عبد المطلب کو مل گئی. مکے میں ایک ادھم چوکڑی، ایک ہنگامہ، لوٹ مار کا عالم تھا. جناب عبد المطلب نے کہا تم سارے کے سارے مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ. لوگ چلے گئے. ابرہا چونکہ جو جناب عبد المطلب سے خائف بھی ہے، آیا ہے، لیکن جناب عبد المطلب کی ایک ہیبت ہے، ایک روب ہے، شیخ بتا ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. مکے کے باہر ٹکا ہوا ہے کاروان ابرہا کا. ایک دن یہ کام کر لیا، اگلے دن اور کچھ لوٹے ماریں گے آ کر کے. جناب عبد المطلب نے رات میں پیغام بھیجوایا کہ کل ہم ابرہا سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی، طے ہو گیا. رات بھر ٹریننگ دی کہ جب عبد المطلب آئیں تو کوئی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا. سمجھ گئے؟ اور کون کھڑا ہوگا جو ابرہا نے کہہ دیا تو کہ جب عبد المطلب آئیں کوئی اٹھنا نہیں تعظیم کے لیے. سب نے کہا سوال ہی نہیں. صبح کو بھی اشتیاق ہے، آنے والے جو عبد المطلب آ رہے ہیں، جناب عبد المطلب آ رہے ہیں. بالآخر ایک نام ہے جناب عبد المطلب کا عرب میں. پہنچے، اعلان ہوا جناب عبد المطلب آ رہے ہیں، عبد المطلب آ رہے ہیں. ابرہا نے پھر ٹریننگ دی، پھر کہا خبردار کوئی تعظیم نہ کرے عبد المطلب کی. کہا نہیں. لیکن جیسے ہی جناب عبد المطلب نے قدم رکھا خیمے کے اندر، سب سے پہلے اٹھنے والا خود ابرہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ لشکر لے کر کے آئے تو جی نہیں، مکہ تو لوٹ چکا. خیر بہرحال مجھے پوری بات آپ کے سامنے نہیں کرنا. گفتگو ہوئی، کیوں آئے ہیں، کیا ہے جناب مطلب نے؟ کچھ نہیں، جو میں نے سنا تم نے ہمارے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں اور شتربان، میں آیا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو. بس یہ سننا تھا. بگڑ گیا ابرہا، کیونکہ بڑی عزت تھی اس کی جناب عبد المطلب کی. اس کے نظر میں ساری کی ساری نیچے آ گئی. کہا
تم اتنے سے اونٹ کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ ہم تو سمجھے تو تم کعبے کو بچانے کے لیے آئے ہوگے، اس کے لیے ریکویسٹ کرو گے، ہم سے التماس کرو گے، تو اپنے اونٹوں کے چکر میں آئے ہو۔ جناب عبد المطلب مسکرا کہتے انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا پالنے والا ہوں، یہ مجھے دے دے، اس کا کوئی ہے پالنے والا۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَمْنَعُهُ، کوئی ہے پالنے والا، اپنے گھر کو بچا لے گا، عنقریب بچا لے گا۔ اب یہ کیسے معلوم تھا یہ نہیں جانتا میں، وہ کون سا رابطہ تھا جناب عبد المطلب کا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہا سَيَمْنَعُهُ، عنقریب بچا لے گا۔ واقعہ نہیں پڑھنا چاہتے ورنہ بڑا لطیف واقعہ ہے جناب عبد المطلب کے سلسلے سے۔ بالآخر اپنے اونٹ لے لیا، اس نے غصے میں آ کر کہا چھوڑ دو ان کے اونٹ، اور اونٹ والوں کو شتربان کو بھی چھوڑ دو، سب کو لے کر کے چلے گئے۔ اب دوسرے دن پھر حملہ ہونا ہے کعبے پر، سب کو جناب عبد المطلب نے کہا مکے کے باہر بھیج دیا، اکیلے کھڑے ہیں جناب عبداللہ غالباً جناب ابو طالب، اور کھڑے ہوئے ہیں مکے کے کعبے کے سامنے۔ پروردگار تیرا وعدہ برحق ہے، اپنے گھر کو بچا لے۔ وہ جو واقعات ہوناتے ہوئے آپ جانتے ہیں کیا ہوا، چند پرندوں کا جھنڈ آیا آسمان میں۔ ابابیل کے معنی یہ نہیں جیسے ہم لوگ ابابیل کہتے ہیں، ابابیل یعنی چھوٹے پرندے، پرندوں کو کہا جاتا ہے ابابیل، کوئی خاص چڑیا کا نام نہیں ہے ہمارا، ایک خاص قسم کی چڑیا، لیکن نہیں، ابابیل جھنڈ پرندوں کا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے آسمان میں، نیچے کون ہے ہاتھیوں کا لشکر، اوپر کون ہے ننھے سے ننھے پرندے، ان کی چونچ میں چھوٹا سا کنکر، پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر۔ اب جب انہوں نے کنکر گرانا شروع کیے، میرے عزیزو ہاتھی پر ایک چھوٹے سے کنکر کا کیا اثر ہوگا، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا، کعصف معقول، جیسے چبایا ہوا بھوسا، جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ یہ کس نے بنایا؟ کنکر نے، کجی نہیں، کنکر نہیں بنا سکتا، کنکر یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی ہے کرنے والا۔ وہ کرنے والا کون ہے؟ اسی کو خدا کہا جاتا ہے، جو کسی بڑے سبب کا محتاج نہیں ہے، جو کائنات میں جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آج ایک چیز اور بھی چلی ہے، جب کسی فضیلت کو مٹانا چاہتے ہیں لوگ، دیکھیے کہاں تک عرض کروں آپ کے سامنے، ایک چیز ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک وہ صفت جو دوسرے میں ہم میں نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی نہ رہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں نہ رہے۔ نہ رہے تو کیا کریں؟ چھین تو سکتے نہیں، الگ الگ پروپیگنڈے، کہاں ویسا آدمی ہے، وہ یوں ہے، وہ تو ہے، الگ الگ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہی ہے قرآن، میں نہیں کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ لوگ آل محمد سے حسد کرتے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں نتیجے میں؟ فضیلتوں کو جھٹلانا، کس نے دیکھا، کیا پتا، اس طرح کے جملے نقل ہوتے ہیں۔ کیسے معلوم؟ خود تاریخ میں ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رے مصلحت پروردگار، ہم نے یہ واقعہ سنا تھا، پڑھا تھا کہ ابرہا کے لشکر کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ قاصف معقول کر دیا، لیکن اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ ایران میں ایک جگہ ہے طبس، ایک صحرا ہے، ریتیلا صحرا ہے، وہاں پر امریکہ سے کچھ جہاز چلے تھے، ہیلی کاپٹر، جنہیں طبس میں اترنا تھا کہ اپنی پوری فوج وہاں اتارے گا، اور اتارنے کے بعد جو انقلاب آیا ہے ایران میں اس کو وہ لوگ تباہ کر دیں گے۔ وہ ہر جگہ یہی کرتے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو عراق میں ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، جو اور جگہوں پر ہو رہا ہے، وہ یہی ہے۔ ہر جگہ پہ لے آئے اپنے لوگ، اور اترنے کے بعد کچھ وہاں کے لیے کچھ یہاں کے لیے۔ کیسے عرض کروں، لیکن بہرحال ابھی بیان کا موقع نہیں ہے۔ وہ وہاں اتریں گے، تباہ کر دیں گے۔ کسی کو ایران کے انٹیلیجنس کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائی، کیونکہ ابتدائی مرحلہ تھا، انٹیلیجنس کو پتہ نہیں چلا۔ ایرانی بھی سارے سو رہے تھے، ان کی انٹیلیجنس کوئی اطلاع نہ تھی، کوئی اور باخبر تھا۔
یہ سارے سو رہے تھے، کوئی اور جاگ رہا تھا. لے کر کے جب ہیلی کاپٹرز وہاں اترے تو صحرا میں طوفان آیا ریتیلا، اور یہ طوفان بلند ہوا اور اتنا بلند ہوا کہ ہیلی کاپٹر نے آپس میں لڑنا شروع کیا، اور جب نیچے گرے تو پھر کعصف معقول کی تفسیر. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جب وہاں گرے تو پھر کعصف معقول کی تفسیر سامنے آئی، اور اس مرد بزرگ نے اللہ اللہ، یہ ہے فکر توحیدی. اچھا یہ بتائیے اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے جان بچی لاکھوں پائے، اگر ریت کا طوفان نہ آیا ہوتا تو ہم کیا ہوتا، آج یوں ہو جاتا. اتفاق تھا کہ طوفان آ گیا، چانس تھا کہ طوفان آ گیا. یہی تو کہتے ہیں. آج ہمارے اور آپ کے ساتھ صبح سے شام تک اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اسے اتفاق کہتے ہیں، ہم اسے چانس کہتے ہیں. لیکن وہ مرد بزرگ جس نے لا الہ کو زبان سے نہیں کہا تھا، جب اس نے بیان دیا تو کیا دیا کہ یہ پروردگار کی غیبی مدد تھی. نہ وہ چانس کی طرف گیا نہ اتفاق کی طرف گیا، اس نے پروردگار کی غیبی مدد بیان کی. کیوں؟ چونکہ وہ جانتا تھا. اور یہ دونوں نے کہا، جناب امام خمینی نے بھی یہ کہا کہ پروردگار کی غیبی مدد تھی. اور جمی کارٹر غالباً اس وقت تھا جب اس کو یہ اطلاع ملی، وہ اپنے ماہرین کے ساتھ کنٹرول روم میں گیا، کئی گھنٹے کی میٹنگ اور کئی گھنٹے کی تفتیش کے بعد باہر آیا تو مسکرا رہا تھا. لوگوں نے کہا اتنی بڑی ناکامی ہو گئی، خوش کیوں ہو؟ کہا خوش اس لیے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کہیں کوئی فالٹ نہیں تھا، یہ کوئی دوسری طاقت تھی جو کر رہی تھی. اللہ اللہ، حق کبھی زبان پر آ ہی جاتا ہے. قدرت نے کہا مجھے پہچانو. توجہ میرے عزیزو، قدرت نے کہا مجھے پہچانو، ذرات ہمارے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہمارے ہیں. جب زمین سے حملہ ہوگا ہم ابابیل سے ذرات نازل کریں گے، جب آسمان سے حملہ ہوگا تو زمین سے ذرات کو اٹھا دیں گے. للہ جنود السماوات والارض. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آپ نے پہچانا؟ اب اگر یہاں تک سن لیا آپ نے تو اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے کہنا ہے. میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، لیکن اس کے تقاضے کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. وہ تقاضا کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو پھر کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، پھر نہ ان کے سامنے جھکنا ہے نہ ان کے سامنے جھکنا ہے. وہ سپر پاور ہوں گے اپنے لیے، ہمارا سپر پاور کوئی اور ہے. جب انقلاب اسلامی ایران آیا اور اس نے دونوں کو للکارا، نہ امریکہ سے ہم سے کوئی رابطہ ہے نہ روس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، وہ بھی شیطان ہے، یہ بھی بہکا ہوا ہے. ایک مسلم ممالک کا پریزیڈنٹ امام خمینی کے پاس ملاقات کے لیے گیا، اس نے جا کر کے کہا ودن 28 سیکنڈ امام خمینی اٹھ کے چلے گئے. اس کی اس بات سے جب اس نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ دونوں سپر پاور کو مخالف بنا لیا، کسی ایک سے تو مل کے آپ کو رہنا چاہیے. امام نے کہا ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ بات کہو گے، یعنی لا الہ کہنے کے بعد اب یہ امید تم سے نہیں ہے. ہم نے کسی سپر پاور کو مخالف نہیں بنایا، دونوں سپر پاور ہمارے ساتھ ہیں. پیغمبر نے 2 سپر پاور چھوڑے تھے، ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے اہل بیت. یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. آپ نے پہچانا؟ جب زبان سے لا الہ الا اللہ ہو تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب روح میں لا الہ اتر جائے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. بس وقت زیادہ ہو گیا، گفتگو اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی. میں بات کو اور قریب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں. ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا، یقین ہے کہ سنا ہوگا، لیکن چونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہے عرض کروں گا. ایک عابد تھا، پہاڑ پہ جا کے عبادت، بن اسرائیل کے زمانے میں پہاڑ پہ جا کے عبادت کرتا تھا پروردگار کے دن، اور رات عبادت، سجدے بسجدہ، رکوع پہ رکوع. اور پروردگار اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا تھا وہیں.
جو اپنا کھانا کھاتا تھا، صبح کا ناشتہ پھر عبادت، دوپہر کا کھانا پھر عبادت، شام کا کھانا پھر عبادت، یہی اس کا کام تھا۔ ایک دن مثلا ناشتہ غائب، اب اس کے بعد عبادت کی، ادھر ادھر دیکھا، خیر ہوگا، وہ مس ہو گیا کہیں، لگ گیا، پھر دوپہر کا کھانا پھر غائب، ارے یہ کیا ہوا؟ پھر شروع ہو گیا، کچھ غلطی ہوگی کہیں کچھ، شام کا کھانا پھر غائب، اور تقریباً 2-3 ٹائم اسی طریقے سے گزرا۔ اب بھوک ناقابل برداشت، وہاں سے اترا۔ ایک وہ انسان جو خدا پرست نہیں تھا، اس زمانے کے اعتبار سے کافر تھا، وہاں اس نے دھواں دیکھا، گھر میں دھواں بلند تھا، کھٹکھٹایا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے ایک روٹی دے دو۔ اس نے روٹی دے دی، 1 یا 2 روٹی اس نے دے دی، لے کے چل دیا۔ جیسے ہی چلا تو ایک کتا پیچھے لگ گیا، دیکھ رہے ہیں نا، پروردگار نے تو لشکر بنا رکھا ہے ہر جگہ، وہ پیچھے لگ گیا، اس نے حملہ کیا، اس نے روٹی توڑ کے اس کو دے دی، اس نے کھا لیا، پھر حملہ کیا، پھر وہ دے دی اس نے، یہاں تک کہ دونوں روٹی وہ اسے دیتا گیا، وہ کھاتا گیا، پھر حملہ کرنے لگا۔ جب دونوں روٹی کھلا لیا تو کہنے لگا بڑے بے غیرت ہو تم، کتے سے کہہ رہا بڑے بے غیرت ہو، کچھ تو ہمارے لیے چھوڑ دیتے۔ پروردگار کی مصلحت سے وہ گویا ہوا کہ بے غیرت ہم ہیں یا تم، توجہ کریں، بے غیرت ہم ہیں یا تم، کہ کیسے؟ کہ ہمارا مالک کئی دن ہمیں کھانا دینا بھول جاتا ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کی ڈیوڑی نہیں چھوڑی، اس کے دشمن کے دروازے پر نہیں گئے ہم، اور خدا نے 2-3 وقت تمہیں نہیں دیا، تم اس کے دشمن کے دروازے پر دکھائی دے رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ لا الہ کو زبان سے جاری کرنا اور ہے، اور لا الہ کے تقاضے کو پورا کرنا اور ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر خدا کے دشمن سے ہاتھ نہ ملائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم آج پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جب مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اس سے ہمارے معاہدے نہیں ہوگے، جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے مثلا اسرائیل، اس سے ہمارا پیکٹ نہیں ہوگا، اس سے ہمارا جنگی معاہدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ دشمن خدا ہے۔ لا کچھ ہو جائے لیکن ہم اس سے کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ کہہ چکے لا الہ الا اللہ، توجہ کریں، کہہ چکے لا الہ الا اللہ، اور جب لا الہ الا اللہ زبان پہ ہوگا تو لا الہ کہا جاتا رہے گا، معاہدے ہوتے رہیں گے، کافروں کو مسلمانوں کی رقم کے ہدیے دیے جاتے رہیں گے، کہیں تلوار ہدیہ ہے، کہیں ہار ہدیہ ہے، یہ سب ہوتا رہے گا، چونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ ہے، اور جب یہ روح میں اتر جائے تو شیطان سے زیادہ اس کی حیثیت نہ رہ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جب یہ لا الہ روح میں اتر جائے تو پھر دشمن خدا کی حیثیت شیطان بزرگ سے زیادہ نہیں ہوتی اس انسان کے سامنے۔ یہ کوئی مزاح نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی تاریخ ہے۔ میں اس کو اپنے علمی اعتبار سے پیش کر رہا ہوں قرآن کی زبان میں آپ کے سامنے، کہ کیوں لا الہ پہلا زینہ ہے ایمان کا، اور یہی آخری زینہ ہے ایمان کا۔ کیسے؟ انشاءاللہ پھر بعد یہ تقاریر میں عرض کروں گا۔ غرض کے ایمان اور اسلام کا فرق یہی مظاہر ہوگا کہ وہ تعلیمات جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں اتر جائیں، یعنی روح میں اتر جائیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا لبیک یا حسین، تو لبیک یا حسین کا زبان سے کہنا تو آسان ہے، اور لبیک یا حسین پر ایمان رکھنا بہت مشکل ہے۔ سید مقاومت نے کہا لبیک یا حسین یعنی کفن باندھ کے میدان میں آنا، لبیک یا حسین دشمنان خدا کے سامنے آ کر کے ٹک جانا، لبیک یا حسین اپنے بچوں کو آمادہ کرنا دفاع آل محمد کے لیے۔ لبیک یا حسین میں نے کیا اتنا آسان نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ ایمانی مرحلہ ہے میرے عزیزو۔ یہ محرم اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو ایمان میں تبدیل کریں۔
جو چیزیں ہماری اسلامی ہیں اس کو ایمانی بنانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ایک دوپہر میں لوگوں کے سامنے ایسا عیاں کر دیا کہ جہاں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہ رہ جائے۔ کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو موت کی تلقین کریں؟ تاریخ میں یہ کربلا کی پہلی مائیں ہیں جو بچوں کو موت کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ کربلا، یہ درس ہمیں کربلا ہی سے ملا، ورنہ ہمارے پاس ایسی مثال نہیں ہوتی۔ ایک ملک میں پڑوسی وارننگ آئی کہ یہ امام بارگاہ ہے، آج ہم اسے جلا دیں گے رات میں۔ لوگوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ بیان کرنے والے نے خود مجھ سے کہا کہ اماں نے کہا کہ اگر امام بارگاہ جل گیا تو پھر گھر واپس نہیں آنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے موقع میں ماں بچوں کو بچاتی ہیں، ارے رکو حملہ ہونے والا، باہر نہیں جاؤ، لیکن یہ ماں کہہ رہی ہے اگر جل گیا امام بارگاہ تو پھر گھر واپس نہیں آنا۔ میں نے کہا آپ سے خود کہا کہ جی مجھ سے خود ماں نے کہا کہ اگر جل گیا تو پھر گھر لوٹ کے نہیں آنا۔ یہ کہاں سے درس ملا؟ یہ کربلا سے درس ملا۔ جس کے پاس کربلا ہو، اور کربلا پر ایمان ہو، وہ اس طریقے سے تربیت لے بھی سکتا ہے، تربیت دے بھی سکتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے ماں، بات آگے نہیں بڑھ پا رہی، میں مسائل کی منزل پر آگے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بس کچھ نہ کچھ شاید انہیں یہی پسند ہو۔ امام حسین مکے سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں، جا بجا خیمے لگے ہوئے اور حسین لشکر لیتے جا رہے ہیں۔ اپنی کامیابی کی فکر نہیں ہے حسین ابن علی کی، یہ تو کامیاب ہیں، لیکن یہ لوگوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ مقتل نے خیمے کے رنگ تک کو لکھا ہے، خاکستری رنگ کا خیمہ، دور لگا خیمہ لگا ہوا تھا۔ حسین ابن علی خود بنفس نفیس اس خیمے تک گئے، پکارا، خیمے کے اندر سے ایک ضعیفہ باہر آئی، ایک بڑھیا، پوچھا تم یہاں اکیلی اس صحرا میں؟ کہا نہیں میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا بھی ہے، میری بہو بھی ہے، وہ لوگ گئے ہیں جانور وغیرہ لے کر کے جنگل کی طرف، شام کو آ جائیں گے۔ امام نے کہا اچھا، تمہیں یہاں کوئی کسی چیز کی زحمت تو نہیں ہوتی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ کہا نہیں اور تو کوئی زحمت اس طرح کی نہیں، یہاں پانی ذرا مشکل سے ملتا ہے۔ حسین ابن علی سے پانی کا سوال۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، امام نے اس ضعیفہ سے کہا میرے ساتھ آ، وہ ساتھ چلی امام کے پیچھے پیچھے کچھ دور، آپ نے جا کر کے ایک پتھر پہ نیزہ مارا، پتھر کو ہٹایا، نیچے سے چشمہ جاری ہوا۔ امام مظلوم تو ہو سکتا ہے، مجبور نہیں ہو سکتا۔ کہا لو یہ چشمہ جاری ہے، اب تو تمہارے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے جب یہ معجزہ کہا کہ سر آنے والے تو کون ہے؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ سامنے میرے خیمے لگے ہیں، جب رات میں تمہارا بیٹا آئے تو میرے پاس بھیجنا۔ شام کو جب سورج ڈوبنے کے وقت بیٹا آیا، دیکھا خیمے کے اندر پانی، ماما پانی کہاں سے آیا؟ ماں نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ خیمے وہاں لگے، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ تینوں ماں بیٹا بہو سب مل کر کے امام کے پاس آئے۔ امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہے انسان کہتے کسے ہیں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، شہادت کے جو بھی امام نے بیان کیا ہو۔ ان تینوں نے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کون تھے؟ کرسچن تھے، مسیحی تھے۔ تینوں مسلمان ہوئے، امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے خیمے لا کر کے امام کے ساتھ لگا لیے۔ آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ جناب وہاب کلبی۔ ماں بیٹا بہو تینوں امام کے ساتھ آئے۔ شب عاشور آئی، ماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، ایک بیٹا 25 سال۔ کہا کہ وہاب ابھی میں نے سنا ہے کہ کل قربانی کا دن ہے شاید،
جس سے کہ امام چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ کل قربانی کا دن ہوگا, کل امام سے دفاع ہوگا. ہاں اماں ایسے ہی ہے. کہا پھر تم؟ کہا اماں ہم جائیں گے, آپ پریشان نہ ہو. کہا میرے لال خبردار اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا. کہا نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہو. کیسی ماں ہے یہ, بڑھاپے میں کل کائنات ایک بیٹا, اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کہہ رہی بلکہ قربان ہونا امام پر. اللہ اکبر, دفاع کرنا امام کا. اور آپ کو معلوم ہے یہ مثال کہیں تاریخ میں مل ہی نہیں سکتی آپ کو اتنی آسانی سے. اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں, آپ کو معلوم ہے روز عاشور جناب وہب کی شادی کا 16واں یا 17واں دن تھا. روز عاشور 16 یا 17 دن کا بیاہ تھا. وہب چند دن پہلے کربلا سے امام سے ملے ہیں اور چھوڑ کے سب آ گئے. روز عاشور آ کر کے امام سے اجازت مانگ رہے ہیں. وہب اور امام روک رہے ہیں. ماں نے کہا مولا یہ ناچیز ہدیہ قبول کر لے آقا. امام نے وہب کو اجازت دی, مجلس تمام ہو رہی ہے, امام نے وہب کو اجازت دی. وہب آ کر کے ماں سے رخصت ہوئے. زوجہ نے دامن تھام لیا, بس مجلس تمام ہو گئی. وہب کی بی بی نے دامن پکڑ لیا, بس جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ وہب رکنا نہیں ورنہ یہ ماں دودھ نہ بخشے گی. زوجہ نے کہا وہب ہم تمہیں جانے کو روک نہیں رہے, جانے سے روکتے نہیں ہیں, تمہیں منع نہیں کر رہے, تم جاؤ, لیکن ایک ہم سے وعدہ کرو. کہا کیا وعدہ کریں؟ کہا وعدہ یہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے اور جنت میں جا کر کے مجھے بھولو گے نہیں. وہب نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بغیر جنت نہ جاؤں گا اور تجھے بھولوں گا نہیں. کہا ایسے نہیں, چلو امام کے پاس انہیں ضامن بناؤ. اللہ اللہ کیسا ایمان پیدا ہو گیا یہ چند دن کے آئے لوگوں کے اندر. وہب کی زوجہ وہب کو لیے ہوئے امام کے پاس آئے. امام نے آتے ہوئے دیکھا, ان کو تو پتا ہے کہ کیوں آئے ہیں. کہا مولا میری 2 خواہشیں ہیں. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. وہب کی شہادت کے بعد آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں آقا. ان بیویوں کی کنیزی میں آ جائے آقا, کہیں اور نہیں جا سکتے. امام خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دیا. اور کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ ضمانت لے لیں کہ وہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں گے. امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ تیرے بغیر جنت میں نہ جائے گا. میں سوچ رہا تھا امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. خطابت نہیں کر رہا ہوں, مقتل میں ایسے ہی دیکھا میں نے, امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. سوچتا رہا. وہب نے اجازت لی, بیوی کو ماں کے حوالے کیا, میدان جنگ میں آیا, خوب لڑا. 25 سال کا جوان تھا, زخموں سے چور خون میں ڈوبا ہوا. ماں کے سامنے آیا, اماں راضی ہو گئی. ہائے, ماں نے بیٹے کو خون میں ڈوبا دیکھ لیا. ایک پھانس لگ جانے پر جو ماں بے چین ہو جاتی ہو, سر سے پاؤں تک زخمی, وہب اس کے سامنے کھڑا ہے. ماں راضی ہو گئی. ایسے نہیں, اپنی جان مولا پر قربان کر دے. وہب دوبارہ میدان میں آئے. اب وہ واپس نہ آئے بلکہ کٹا ہوا سر ماں کی طرف پھینکا گیا. ماں نے بڑھ کر کے سر کو اٹھایا, ماں تھی, سینے سے لگایا, پروردگارہ تیرا شکر ہے. اس کے بعد سر کو لیا, دوبارہ پھر میدان کی طرف پھینک دیا. یہ کیوں؟ مطلب یہی تو ہوگا حسین کی راہ میں جو دے دیا وہ دے دیا, اسے واپس نہیں لے سکتی. قنات کی لکڑی لے کر کے میدان کی طرف بڑھی, چوبے قنات کو اٹھایا. امام نے جا کر کے روکا, نہیں ام وہب نہیں, اور تو بجہاز ساقط ہے, چلو خیمے میں واپس چلو. اسی عالم میں وہب کی زوجہ وہب کے لاشے پر آ گئی, جنازے پر بیٹھ کے کہتی ہے اے وہب ہنیئا لک الجنہ, اے وہب تمہیں جنت مبارک ہو. ایک شقی آیا, اس نے اٹھا کے سر پہ گرز مارا, اسی جگہ پر گری. کربلا میں میدان جنگ میں شہید ہونے والی تنہا خاتون وہب کی زوجہ ہے, شوہر کے برابر میں زمین پر گر کے دنیا سے چلی گئی. اب میں سمجھا کہ امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. اے زوجے وہب
نہ کر،